جی تو اس ٹائم ہم موجود ہیں اڈیالہ جیل کے باہر۔ آج عمران خان صاحب کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ ہوا ہے اور علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ ابھی آئیں گی، ٹاک کریں گی، آپ سے بات کریں گے۔ میڈم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج عمران خان کو 502 دن ہو گئے ہیں جیل کے اندر، اور آج انہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سال سے جب سے ان کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ قانون، آئین اور قانون کے مطابق ہر چیز کا سامنا کریں۔ ان کے اوپر 200 کیسز بنائے گئے۔ انہوں نے کہا کہ جو قانون ہے، میں جو بھی قانون ہے اس کا سامنا کروں گا، اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا۔ انہوں نے کسی وقت اپنے لوگوں کو کبھی نہیں اکسایا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ لوگوں کو بھی یہ تاکید کی ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے۔ جب انہوں نے احتجاج بھی کروایا، انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آپ نے آئین کے مطابق کرنا ہے، کوئی چیز قانون کو آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ اس کے باوجود جب لوگ اپنے جوڈیشری کے لیے، اپنے سپریم کورٹ کے لیے، اور جب وہ اپنے حقوق کے لیے، جو غیر قانونی طریقے سے لوگ جیلوں میں ہیں ان کے لیے، جب لوگ 24 تاریخ کو نکلے ہیں، 26 تاریخ کو ان کے اوپر سنائپر رائفل سے فائر کیا گیا، جس کو آج ہم اس کے بعد رات کو پوری کیا کہتے ہیں کہ رات کو رینجرز آئے، انہوں نے رات کے اندھیرا کر کے، ابھی تک کسی کو نہیں پتہ، لوگ لاپتہ ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ابھی تک ان کے لواحقین ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، جس کو اب ہم اسلام آباد میسیکر کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی نکلے گا اور اپنا حق مانگے گا، اس کے اوپر گولی چلائی جائے گی۔ اس لیے اس وجہ سے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی کی جان نہ ضائع جائے، انہوں نے اب کال دے دی ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو کہ ہمارے جو 2 مطالبات ہیں جو کئی ہفتوں سے وہ مانگ رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد سے جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں کہ 9 مئی کی جو تحقیقات ہیں، ایک جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ کے ججز کے نیچے بننی چاہیے جو تحقیقات کریں 9 مئی کی۔ لیکن اب انہوں نے کہا، اس کے اوپر انہوں نے جب 26 نومبر ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو 9 مئی اور 26 نومبر کی تحقیقات کرے۔ اور دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا جو غیر قانونی طریقے سے ہمارے اتنے لوگ جو سیاسی، جس کو کہتے ہیں سپورٹرز ہیں، ان کو آپ نے جو قید میں رکھا ہوا ہے ان کو رہا کیا جائے۔ اور انہوں نے کہا تھا اگر آپ کے یہ 2 مطالبات نہیں پورے کریں گے تو پھر ہم کہیں گے کہ جو لوگ ریمیٹنسز باہر سے بھیجتے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں کو کیوں کال دیں گے، یہ بھی انہوں نے بتایا۔ کہتے ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کے جو حالات ہیں ان کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، وہاں پہ میڈیا آزاد ہے، ان کے پاکستان کی ساری خبر ہے، ان کو پاکستان کا درد ہے، وہ پاکستان کے لیے روتے ہیں۔ لوگ فون کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں کتنی فکر ہے پاکستان کی، وہ اپنے ملک کی فکر کر رہے ہیں۔ اور اب وہ ان کو کال دیں گے کیونکہ انہی کے جو رشتہ دار ہیں یہاں پہ، ان سب کا کسی نہ کسی سے رابطہ ہے، جو ان کے رشتہ دار ہیں جو جیلوں میں ہیں، جن کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے یا جو شہید ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ میں اوورسیز پاکستانیوں کو اتوار سے، اگر یہ 2 مطالبات پورے نہیں ہوتے تو میں ان کو کال دے رہا ہوں کہ اپنی ریمیٹنسز پاکستان بھیجنا بند کر دیں، تاکہ اس حکومت کو پتہ چلے جن پاکستانیوں کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو وہ بھی اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پیسے ان کے اپنے، اگر وہ چاہیں وہ بھیجیں، اگر وہ چاہیں وہ نہ بھیجیں۔ تو آپ کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ جو رویہ ہے، اس کے بعد آپ پاکستان ان کے محنت کے پیسے
से आप पाकिस्तान उनके पैसों पे खड़ा है बनस्बत इसके कि आप समझेंगे कि